السلام علیکم۔ میں ہوں شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں آپ کے لیے میں ایک اچھوتا موضوع چن کے لایا ہوں، کافی لمبا ہے اور آپ سب کے لیے حیران کن بھی ہوگا، اس میں بڑی بڑی چیزیں ہوں گی۔ تو پیش کرتا ہوں کہ چور، ڈاکو، لٹیرے، ٹھگ کون ہیں، کیسے بنتے ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، کیا کیا کام کرتے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اردو میں چور، ٹھگ اور ڈاکو کے لفظوں کے ذریعے چوری اور لوٹ مار کو 3 طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ چور عام طور سے چھوٹے جرائم کرتا ہے اور معمولی قسم کی چوریاں کرنا اس کا کام ہوتا ہے۔ یہ کام وہ آبادی میں رہتے ہوئے کرتا ہے، مگر وہ کوئی قانونی گرفت سے بچنے کے لیے اپنی شخصیت کو چھپائے بھی رکھتا ہے۔ یہ میں بات چور کی کر رہا ہوں، اور معاشرے میں اس پر جب تک وہ گرفتار نہ ہو جائے شبہ تک کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ چور ہے، سوائے اس کے رابطہ کے جن کو وہ چوری کی چیزیں فروخت کرتا ہے، ان کی وہی جانتے ہیں کہ یہ چور ہے، اور معاشرے میں کوئی نہیں جانتا، نہ اس کے گھر والے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ محلے والے۔ وہ بڑا معزز طریقے سے رہتا ہے۔ اس طرح سے چوری کے نتیجے میں وہ صرف چور ہی فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ اس سے تاجر بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو وہ چیزیں سستے داموں میں بیچتا ہے یا وہ خریدتے ہیں۔ ایک زمانے تک تو چور پولیس اور انتظامیہ سے، یعنی کہ چور جو تھا وہ انتظامیہ، پولیس اور انتظامیہ وغیرہ سے دور رہتا تھا، اپنے بارے میں وہ تمام معلومات کو بھی خفیہ رکھتا تھا، مگر اب اکثر حالات میں پولیس اور چوروں میں باہمی معاہدہ بھی دیکھا گیا ہے، اور یوں پولیس کی حفاظت میں چوری کے مال خریدتا ہے وہ چور بیچتا بھی ہے، اور چور کو صرف چوری کرنے اور قیمتی مال و اشیاء کو لینے میں دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ خطرے کی صورت میں صرف دھمکی سے کام لے، کسی کو مارے نہیں۔ لیکن کبھی کبھار اضطراری حالت میں اس سے قتل وغیرہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ چور کی آپ کو فطرت بتا رہا ہوں۔ چور جو ہوتا ہے ٹھگ اور ڈاکو کے مقابلہ میں سماجی طور پر کمتر ہوتا ہے، اس لیے اسے چور، اچکا اور اس قسم کے ذلت کے ناموں سے یاد بھی کیا جاتا ہے۔ چوری کبھی بھی قابل عزت نہیں مانی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی محنت کی کمائی کو بغیر محنت کے اڑا لے جایا جائے اور اس پر عیش کیا جائے۔ اس لیے چوری چاہے مال کی ہو یا کسی کی تخلیق کی ہو، اپنے نام سے منسوب کرنے کی ہو، جیسے عموماً تحریریں چوری ہوتی ہیں، عموماً بلاگر کی تحریریں چوری ہوتی ہیں، دوسروں لوگوں کی تحریریں چوری ہوتی ہیں، دوسری چیزیں چوری ہوتی ہیں یا اشیاء چوری ہوتی ہیں، ہم تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ میں ہمیشہ برائی سے منسوب ہوتی ہیں، یعنی کہ چوری کرنا برائی تصور کی جاتی ہے، یہاں تک کہ کسی کی بات کو چوری چھپے سننا یا کسی کے خط یا تحریر کو چوری سے پڑھنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو معیوب خیال کیا جاتا ہے، یعنی کہ چوری اتنی بری چیز ہے، اس لیے اس کی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی گئی۔ اس کے مقابلہ میں جو ٹھگ ہے وہ دھوکہ، فریب اور ورغلانے والا ہوتا ہے۔ چوری کے مقابلے میں، جو چور کے مقابلے میں ٹھگ کا جو پیشہ ہے، یہ پیشے ہیں، چوری بھی ایک پیشہ ہے، ٹھگ بھی ایک پیشہ ہے، یہ مخصوص لوگ ہیں۔ ٹھگ تو عموماً ایک شروع سے چلتے آ رہے ہیں، میں اس کی تعارف آپ کو مکمل کرواتا ہوں تھوڑا تھوڑا۔ یہ بہت لمبی سٹوری ہے،
बहरहाल जैसा भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा इसको बीच में तोड़ूं नहीं, इसको आपको मुकम्मल करके दूं, चाहे 10 किस्तें हों, 4 किस्तें हों, 2 किस्तें हों, जितनी भी हों। चोर के मुकाबले में जो ठग होता है वो धोखा और फरेब और वरगलाने वाला होता है, जो अपनी बातों और हथकंडों से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनसे पैसा वसूल कर लेता है। यानी कि आंखों में सरेआम मिर्चें डाल देना, हकीकतन खुली आंखों में ऐसे ख्वाब दिखा देना ठग जो होता है, और उससे पैसा भी निकलवा लेना, ये एक बहुत बड़ा फ़न है। अच्छा, इसमें ठग में जो पहले ठग हुआ करते थे वो ये बेवकूफ़ बनाकर पैसा भी वसूल करते थे और ज़बरदस्ती भी छीन लिया करते थे। यानी कि राह चलते काफ़िलों में से ज़बरदस्ती छीन लेना वो डाकुओं का काम तो है, मगर वो ज़बरदस्ती छीनने से मुराद ये है कि उनको एक किस्म का गायब दिमाग करके उनसे छीन लेना पैसे। हिंदुस्तान में अहद बरतानिया में ठगों के बाकायदा ग्रुप हुआ करते थे, जो मुसाफिरों को अपनी बातों से फंसा कर उन्हें कत्ल करके उनकी माल पर कब्ज़ा कर लेते थे। यानी कि उसको कोई चीज़ ऐसी खिला देनी। आजकल भी ऐसे ठगों के बहुत से गिरोह हैं। अस्पतालों में बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको ठगों ने लूटा होता है। कोई चीज़ खिला के बसों में या ऐसी जगहों पर उनको कोई चीज़ खिला दी जाती है, बोतल वगैरह में डाल के, खाने की मिठाई वगैरह में, तो वो ठगों का काम होता है। ये ठग लोग होते हैं। इस तरह से ये लोग अपनी शख्सियत को भी छुपाए रखते हैं, और जब आम आबादियों में रहते थे तो किसी न किसी पेशा को इख्तियार किए रखते हैं। यानी कि ये ठग जो होते हैं, अगर ये आम आबादियों में रहते हैं तो कोई ना कोई पेशा ये इख्तियार किए रहते हैं, मगर होते ये ठग हैं, ताकि लोग इन पर शक व शुबा ना कर सकें। ठग और चोर दोनों अपने जराइम की वजह से माशरे में ज़िल्लत से देखे जाते हैं, मगर डाकू की शख्सियत इनसे अलहदा थी, अलहदा है। ये पुरानी अगर हिस्ट्री देखें, मैं पुरानी हिस्ट्री की तरफ आ रहा हूँ कि अगर हम देखें तो चोर, ठग और डाकू की शख्सियत का अगर जायज़ा लें तो चोर और ठग जो हैं वो ज़िल्लत के पेशे थे, और जो डाकू था, डाकू इसकी शख्सियत जो थी ये चोर और ठग से बहुत अलहदा थी। डाकू की ज़ात एक दिलेर, बहादुर और निडर की हैसियत से उभर कर आती है, इसलिए डाका डालना बहादुरी की अलामत समझा जाता था, क्योंकि डाकू खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी करता था, अपनी शख्सियत को छुपाता नहीं था, बल्कि इसका प्रोपेगंडा करता था कि मैंने फ़लाँ जगह पर डाका मारना है। इसलिए इसके गिर्द इज़्ज़त, अज़मत और शान का एक हाला सा बना रहता था। लोग इसकी मिसालें दिया करते थे। अमूमन बहुत सारी कहानियों में आपने पढ़ा होगा, ये कहानियाँ भी थी और हकीकत भी थी। डाकू चूँकि कानून और कानूनी इदारों से लड़ता था, इसलिए आम लोगों में इसकी इज़्ज़त की जाती थी। इसकी वजह ये थी कि हुकूमत और हुक्मरान तबके हमेशा से आम लोगों का एहतसाल करते आए हैं, और इनके एहतसाल की बुनियाद कुव्वत और ताकत पर होती थी। इसलिए जब डाकू इस कुव्वत और ताकत को चैलेंज करते हुए कानून की खिलाफ वर्जी करता था तो इससे गरीबों को मुसर्रत और खुशी होती थी कि कोई तो है जो ताकतवरों को, जिनसे वो खौफज़दा और दहशतज़दा रहते हैं, आंखें दिखा रहा है, और बजाय इनसे डरने के उन्हें डरा रहा है। इसलिए वो हमेशा गरीबों की आंख का तारा बना रहा। डाकू का जो पेशा था, डाकू लोग। इसके अलावा डाकू सिर्फ अमीरों को लूटते थे उस ज़माने में या पुराने ज़माने में। अब भी कुछ डाकू ऐसे होंगे, और अक्सर अपने लूट के माल से गरीबों की मदद किया करते थे। यही वजह थी कि गरीबों की नज़र में डाकू की बड़ी इज्जत थी, और इनके जज्बात लिहाज से भी इस्तेहसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार थे जिसका वो शिकार थे। इन्हें इससे खुशी होती थी कि बड़े से बड़े ज़िम्मेदार डाकू से खौफ खाते थे, इससे डरते थे, और जब डाका कामयाब होता था तो उन्हें इस बात से मुसर्रत होती थी ताकतवर को बेइज्जत होना पड़ा, अपनी दौलत से हाथ धोना पड़े। अगर डाकू किसी ज़िम्मेदार को कत्ल करता था तो उसे भी एक लिहाज से खामोशी के साथ इंसाफ समझा जाता था कि वो शख्स या कानूनी तौर पर सज़ायाब नहीं हुआ और अपने जराइम को कानून के दायरे में रहते हुए बढ़ाता रहा। एक ऐसे शख्स को खुदा की जानिब से सज़ा मिली, और डाकू ने इस सज़ा पर सिर्फ अमल किया।
یہ سوچ تھی لوگوں کی اس زمانے میں ڈاکوؤں کے بارے میں۔ ایک ڈاکو کا وجود خود اس بات کی علامت تھا کہ معاشرے میں حق و انصاف نہیں، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ اس لیے جب کوئی فرد ان حالات سے مجبور ہو جاتا تھا اور اس نظام کی خستگی اس پر عیاں ہو جاتی تھی تو اس وقت وہ اس سے بغاوت کر کے اپنا قانون خود بناتا تھا اور اس قانون پر خود ہی عمل درآمد بھی کرتا تھا۔ بہت سے ڈاکوؤں کی نجی زندگی کے مطالعہ کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے ڈاکو بننے کے عمل میں معاشرے کی ناانصافیاں موجود تھیں، جن میں معمولی باتوں سے لے کر بڑی باتیں تک شامل ہوتی تھیں۔ مثلا اس پر قرضہ کا بوجھ بڑھ گیا تھا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ اس کے گھر والے کھانے تک کے محتاج ہو گئے، اس کی بیوی یا بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس کو سخت مار پڑی، انتہائی ذلیل و خوار کیا گیا، اس کے گھر یا تھوڑی سی زمین کو اس سے چھین لیا گیا، یا گھر والوں میں سے کسی کو قتل وغیرہ کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تب وہ انسان ڈاکو بن جاتا تھا، اپنا انصاف خود اپنے ہاتھ سے لینا زیادہ پسند کرتا تھا کیونکہ اسے انصاف نہیں ملتا تھا۔ اس قسم کے واقعات اکثر گاؤں دیہاتوں میں پیش آتے تھے کہ جہاں ذمہ دار انتہائی طاقتور ہوتے تھے اور ان کے خلاف کسی قسم کی بات کرنا یا ان کی حکومت اولی کرنا زندگی سے ہاتھ دھونے کے برابر تھا۔ اس لیے ان حالات میں اگر کسی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا تو اکثر اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر برداشت کر لیتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نہ تو ان میں اتنی طاقت ہے اور نہ اتنی قوت کہ وہ ذمہ دار سے ٹکر لے سکیں، نہ ان میں اتنی پہنچ ہے کہ وہ اوپر والوں سے انصاف طلب کر سکیں، اور یہ اس لیے بھی ناممکن تھا کہ گاؤں میں رہتے ہوئے ان کی حرکات و سکنات پر ذمہ دار کی نگاہ ہوتی تھی اور ان کے زیر اثر علاقے سے نہ تو وہ جا سکتا تھا نہ ہی وہاں رہتے ہوئے اس سے مقابلہ کر سکتا تھا، ایک غریب آدمی۔ اس لیے صرف انفرادی طور پر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے نتیجے میں بغاوت کرتا تھا۔ اس کی یہ بغاوت کئی لحاظ سے انتہائی اہم ہوتی تھی، کیونکہ یہ بغاوت صرف ذمہ دار یا ظالم کے خلاف ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ اس پورے نظام کے خلاف ہوتی تھی۔ اس نظام میں ریاست کے مقرر کردہ قوانین بھی موجود ہوتے تھے، تو معاشرہ کی اپنی روایات و اقدار بھی ہوتی تھیں، اور جب ڈاکو اس دائرے سے نکلتا تھا تو وہ ریاست اور معاشرہ دونوں کا مجرم ہوتا تھا۔ اس لیے ڈاکو کے لیے اس کے بعد اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ اس کے لیے واپسی کا راستہ صرف یہ تھا کہ اپنے جرائم کی سزا بھگتے اور دوبارہ سے قوانین اور روایت کو تسلیم کرے۔ اکثر ڈاکو جب ایک مرتبہ ان سے بغاوت کر دیتے تھے تو ان کے لیے واپسی کے تمام راستے بند ہو جاتے تھے اور صرف موت کے ذریعے ہی وہ اپنی بغاوت کا خاتمہ کرتے تھے۔ اس لحاظ سے ڈاکو باغی تو ہوتا تھا مگر اس کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ معاشرے اور ریاست کے اقدار اور قوانین کو تبدیل کرے، اور نہ ہی ان کے ذہن میں اس قسم کا کوئی منصوبہ ہوتا تھا کہ وہ اقتدار پر قبضہ کرے اور اپنے گروہ کو طاقتور و مضبوط بنا کر مزاحمتی جنگ کرے۔ اس کی جنگ بھی اگر فوج یا پولیس سے ہوتی تھی تو وہ گوریلا جنگ ہوتی تھی۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کوئی مقابلہ نہ ہو، وہ ان ریاستی اداروں سے دور ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ اس لیے ڈاکوؤں کی یہ بغاوت معاشرہ میں کوئی سیاسی یا سماجی شعور پیدا نہیں کرتی تھی، اور اکثر لوگ ڈاکوؤں کے نقطۂ نظر سے ناواقف رہتے تھے۔ ایک دوسری وجہ جو کہ ڈاکوؤں کو پیدا کرتی تھی وہ ملک کی سیاسی صورتحال ہوتی تھی۔ جب بھی مرکزی سیاسی طاقت کمزور ہوتی اور اس کے بکھرنے کی وجہ سے ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو اس صورت میں ایسی کوئی قانونی ایجنسی باقی نہیں رہتی تھی جو ملک میں تسلط قائم کر سکے اور قانون کی بالادستی کو برقرار رکھ سکے۔ اس لیے ایک بڑی سلطنت کی ٹوٹ پھوٹ کے دوران جہاں آزاد اور خود مختار چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آتیں، وہاں چھوٹے چھوٹے ذمہ دار بھی مالیہ اور لگام دینے سے انکار کر دیتے۔ اس صورت میں ہندوستان میں ایسے قبائل جو جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے تھے وہ قافلوں اور مسافروں کی لوٹ مار شروع کر دیتے تھے، کیونکہ اس سیاسی انتشار و ابتلا کے دور میں ایسی کوئی قوت باقی نہیں رہتی تھی جو ان کی سرکوبی کر سکے۔ یہ صورتحال آخری عہد مغلیہ میں پیش آئی کہ اس کے زوال کے ساتھ جو سیاسی ٹوٹ پھوٹ ہوئی اس نے ڈاکوؤں اور ٹھگوں کے گروہوں کو پیدا کر دیا۔ اس وجہ سے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اس کے لیے یہ ڈاکو اور ٹھگ سب سے بڑا چیلنج تھے۔ اگر وہ ان کے خلاف کامیاب اقدامات نہ کرتے تو ان کی حکومت کا وقار اور عزت قائم نہ ہوتی
اور وہ پورے ملک میں قانون نافذ کرنے میں ناکام ہو جاتے۔ اس لیے کمپنی نے پنڈواریوں اور ٹھگوں اور ڈاکوں کے خلاف مؤثر اقدام کر کے راستوں اور شاہراہوں کو محفوظ بنایا۔ اس طرح انہوں نے عوام میں اپنا وقار قائم کیا۔ ہندوستان چونکہ بڑا وسیع اور عریض ملک ہے، لہذا اس میں اس قسم کے ڈاکو بھی پیدا ہوتے تھے جو ڈاکہ زنی کو بطور پیشہ اختیار کرتے تھے۔ اس غرض سے وہ اپنے شہر سے دور کسی اور علاقے میں جا کر وہاں لوٹ مار کرتے، دولت جمع کر کے واپس شہر آ جاتے اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ وہ دولت کاروبار کے منافع میں جمع کر کے لا رہے ہیں۔ اس طرح ان کے بارے میں اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا جب تک کہ وہ گرفتار ہو کر سزا یاب نہ ہو جاتے۔ برِ صغیر ہندوستان میں اکثر ڈاکو چونکہ غربت اور سماجی ناانصافیوں کی وجہ سے اس پیشہ میں آئے تھے، اس لیے ان میں لوٹ مار کرتے وقت یہ مذہبی جذبات نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے ہم مذہب کو لوٹ رہے ہیں یا غیر مذہب والوں کو۔ سماجی ناانصافیوں کی وجہ سے ان میں یہ شعور پیدا ہو جاتا تھا کہ دولت مند ظالم ایک طرف ہیں اور غریب و مظلوم دوسری طرف۔ اس لیے ان میں کسی قسم کا مذہبی تعصب اور تشدد نہیں ہوتا تھا۔ ان کے گروہ میں ہندو مسلمان دونوں شامل ہوتے تھے۔ ان کے سماجی مفادات مذہبی اختلافات کو ختم کر دیتے تھے۔ ڈاکوؤں کے لیے پیسہ کی اہمیت بھی گھٹ جاتی تھی، کیونکہ جس قسم کی زندگی گزارتے تھے اس میں پیسہ کا استعمال اور اس کی افادیت کچھ نہیں تھی، کیونکہ وہ نہ تو اس پیسہ سے جائیداد خرید سکتے تھے، نہ اسے محفوظ جگہ پر جمع کر سکتے تھے، نہ اسے کاروبار میں لگا سکتے تھے، اور نہ اس کو آرام و آسائش کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوٹ کے پیسہ کو بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ غریبوں کو دینا، مخبروں کو خریدنا، پولیس کو بطور رشوت اپنے حق میں کرنا، کھانے پینے کی چیزوں کی مارکیٹ سے زیادہ دام دینا اور وقتاً فوقتاً طوائفوں پر دل کھول کر خرچ کرنا، چونکہ یہ روپیہ کو زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے اس سے جلد چھٹکارا پانا ضروری سمجھتے تھے۔ یہ تھا آج کا پہلا حصہ۔ بڑی لمبی سٹوری ہے، مبارک علی صاحب نے لکھی تھی۔ اس کا دوسرا حصہ جلدی آپ کو پیش کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔